سورۃ العلق کی تفسیر ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو سورۃ العلق ہو یا کوئی اور سورہ ہو یا کسی بھی سورے کی کوئی آیت کریمہ ہو، یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس کا سبب نزول کیا ہے۔ ہر سورے کا کوئی سبب نزول ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، ہر آیت کریمہ کے لیے بھی کوئی سبب نزول ہو ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن نازل ہوا ہے یا جو آپ نے احکام بتلائے ہیں، اس میں دونوں پہلو ہیں۔ کبھی کوئی سوال ہوتا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا تو اس ضمن میں وہ آیتیں نازل ہوتی یا کوئی سورہ نازل ہوتا یا آپ کوئی احکام یا کوئی حکم دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو کہتے ہیں سبب نزول یا سبب الورود حدیث سے متعلق۔ لیکن بیشتر آیتیں ایسی ہیں، بیشتر صورتیں ایسی ہیں جو بغیر کسی سبب کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سورۃ الفاتحہ کو لے لیجئے، اس کا کوئی سبب نزول نہیں ہے۔ ویسے ہی ہم سورۃ العلق پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ کیا اس کا بھی کوئی سبب نزول ہے کیا۔ سورۃ العلق میں کئی آیتیں ہیں، کم و بیش 20 کے آس پاس میں، تو اس کی جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں اس کا کوئی سبب نزول نہیں ہے، لیکن اس کی جو بعد والی آیتیں ہیں اس میں 2 الگ الگ واقعات ہیں جو سبب نزول کے طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ ہم ان آیتوں کی جب تفسیر کریں گے تب آپ کو انشاءاللہ اس کا سبب نزول بتلائیں گے۔ سبب نزول سے متعلق چونکہ ہم قرآن کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں تو ہم سب کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ سبب نزول سے متعلق بھی ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ کیا اس آیت کریمہ یا اس سورے سے متعلق جو سبب نزول بیان کیا جا رہا ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، ہم کو اس کی بھی خبر ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے قدیم زمانے میں سبب نزول سے متعلق ایک کتاب لکھی گئی ہے، اسباب النزول، علامہ واحدی کی، علی بن احمد ان کا نام ہے، ابو الحسن کنیت ہے ان کی، نیسابور کے ہیں، جو الواحدی کے نام سے علم دنیا میں معروف ہیں۔ نیسابور کے ہیں، فروعی مسائل میں شافعی تھے اور عقدی اور اصول میں جو ہے وہ اشعری تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسباب النزول، بہت شہرت پائی وہ کتاب، بلکہ اس باب میں وہ مرجع کی حیثیت رکھتی ہے کتاب۔ اس کی بالکل ابتدائی مباحث میں، بلکہ ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس کا صفحہ نمبر 5 بھی مجھے یاد ہو گیا بکثرت پڑھنے کی وجہ سے اس مبحث کو، تو اس میں انہوں نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ بصرہ کے ایک عظیم عالم دین محمد ابن سیرین رحمہ اللہ، معروف عالم دین، انہوں نے عبیدہ السلمانی، عبیدہ ابن عمر السلمانی بہت بڑے عالم دین ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خاص تلامذہ میں سے ہیں۔ تو عبیدہ السلمانی رحمہ اللہ سے انہوں نے پوچھا کہ کسی آیت کریمہ سے متعلق کہ اس کا سبب نزول کیا ہے، تو انہوں نے اس سے اس مسئلے سے متعلق آگاہ کیا، چوکنا کیا، باخبر کیا، ایک طرح سے تحذیر بھی کی اور کہا کہ اتق اللہ وقل سدادا، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کریں اور صاف بات کریں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس آیت کریمہ سے متعلق یا اس سورے سے متعلق جو سبب نزول ہے بس اس کو بیان کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں۔ وَذَهَبَ النَّاسِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ فِي مَا أُنزِلَ الْقُرْآنِ، کیونکہ وہ لوگ چلے جا چکے ہیں جو جن کے ہوتے ہوئے قرآن نازل ہوا، وہ جانتے تھے، جبکہ آج ایسی صورتحال نہیں ہے۔ حالانکہ 70 ہجری سے پہلے انتقال ہوا ان کا، کبار تابعین میں سے ہیں، کوفہ کے تھے وہ، تو انہوں نے آگاہ کیا تھا۔ اس واقعے کو رکھ کر کے علامہ واحدی، جن کا بھی میں نے نام لیا ہے، جو نیسابور کے تھے، 468 ہجری سن وفات ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ میں انہی چیزوں کی وجہ سے کہ لوگ اس معاملے میں جھوٹ اور کذب بیانی سے کام لیتے ہیں، بلکہ انہوں نے اختلاق کا لفظ استعمال کیا کہ لوگ از خود اپنی طرف سے کچھ واقعات گھڑتے ہیں اور آیتوں اور صورتوں سے متعلق سبب نزول کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور لوگوں میں جو ہے اس کی کوئی مطلب اس کا شعور نہیں رہا،
اس کی خطورت نہیں معلوم ہے کہ جو ہے شریعت کے نام پر جھوٹ بولنے سے کیا 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 گناہ لازم آتا ہے. انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے میں نے اسباب النزول جو ان کی کتاب ہے، کم و بیش 250 سے 300 صفحے کی کتاب ہے، کہا کہ میں نے یہ املا کروائی، میں نے ایک کتاب ترتیب دی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو. حالانکہ اس کتاب میں بھی جتنے بھی سبب نزول کے طور پر واقعات انہوں نے لائے ہیں، جتنی بھی اسانید کے ساتھ، وہ سب کے سب صحیح ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن بیشتر روایتیں صحیح ہیں، کتب ستہ کی ہیں اور دیگر احادیث کی کتابوں سے ہیں. لیکن صحیح صحت کا التزام کیا انہوں نے، اہتمام کیا انہوں نے، اور جب یہ شعور، یہ فکر جب ان کے اندر آئی تو انہوں نے غیر معمولی اہتمام کرنے کی کوشش کی. تو سبب نزول کو جاننا چاہیے اور وہ بھی صحت پر مبنی بات ہو، کیونکہ سبب نزول جاننے کی کئی فوائد ہوتے ہیں. وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، سبب نزول سے متعلق ہم تفصیلی گفتگو کریں، انشاءاللہ ہم وہ گفتگو کریں گے باذن اللہ تعالی. ہمارے معاصر علماء میں سے جن کا قریب میں انتقال ہوا، یمنی عالم دین اور بہت بڑے سلفی عالم شیخ مقبل ابن ہادی الوادعی رحمہ اللہ، کئی کتابوں کے مصنف اور صحت کا غیر معمولی اہتمام کرتے ہیں. آپ حدیث میں بڑا درک تھا آپ کو ماشاءاللہ. آپ کی کتاب ہے، گو کہ ہمارے پاس نہیں ہے، میرے پاس PDF شکل میں موجود ہے، وہ کہ الصحیح المسند من اسباب النزول، 300 صفحے کے آس پاس کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے اس کے مقدمے میں ایک بات یہ لکھی ہے انہوں نے کہ سبب نزول جاننے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیاتیں نازل ہوئی ہیں، جیسے واقعہ افک ہے، لے لیجیے مثال کے طور پر، دیگر واقعات ہیں، دیگر حوادث ہیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسا واقعہ ہوا تھا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے مطلب کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، اچانک آیتیں نازل ہوتی ہیں اور ان کے لیے ایک راستہ کھلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. اب کیا کیا جائے نہیں معلوم. تو بالکل ایسی ہی سبب نزول جاننے سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو دھیرے دھیرے کر کے نازل کیا، اور سبب نزول جاننے سے فائدہ ہوتا ہے کہ جو ہے ایک واقعہ ہوا تھا تو اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی تھی یا یہ سورہ نازل ہوا تھا. یعنی ایک جب کوئی چیز آتی ہے یا کوئی بندھن ہو یا کوئی پریشان کن ماحول ہو تو اس کے لیے مطلب یسر ہے، آسانی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا اس کے لیے. تو بہرحال ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ قرآن مجید کی جو آیتوں کی جو ترتیب ہے، دیکھیں سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اس کے بعد والی آیتیں اس سے متصل نازل ہوئی ہیں کیا؟ نہیں، لیکن ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو سبب نزول جاننے سے معلوم ہوگا کہ یہ آیت یہاں نازل ہوئی، یہ آیت یہاں نازل ہوئی، اس طرح سے. تو سبب نزول جاننے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. سبب نزول جاننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آیتوں کے سلسلے میں ایک شخص، بالخصوص ایک وہ مسلمان جو مبلغ ہے، داعی ہے، ایک عالم دین ہے، ایک طالب علم ہے، اس کو دعویٰ کے جو مراحل ہیں اس کی جانکاری ہوگی کہ یہ آیتیں اس ضمن میں نازل ہوئی تھی. مثال کے طور پر وہ ابتدائی طور پر پڑھنا شروع کر دے گا، کتب علیکم القتال، قتال کو اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے. تو جاننا چاہیے کہ کس موڑ پر اللہ نے وہ آیتیں نازل کی، ابتدائی مراحل میں کہ وہ جو ہے مطلب کس مراحل میں وہ نازل ہوئی. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ کس مرحلے میں یہ آیتیں نازل ہوئی. سبب نزول جاننے سے جو دعویٰ کے جو مراحل ہیں دعوت و تبلیغ کے، اس سے آگاہی ہوتی ہے. یہ شیخ مقبل نے رحمہ اللہ بیان کیے ہیں. بہرحال سبب نزول جاننے کے یہ فائدے ہوتے ہیں، لیکن ہم جس ضمن میں گفتگو کر رہے ہیں سورۃ العلق کو لے کر کے، اس کی جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں جو متفقہ طور پر اہل علم کے نزدیک یہ معاملہ ہے کہ جو ہے یعنی یہی آیتیں نازل ہوئی تھی، اس کا کوئی سبب نزول نہیں ہے. تاہم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یہاں سے جو آیتیں شروع ہوتی ہیں اس کا ایک سبب نزول بیان کیا جاتا ہے. صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی. بالکل ویسی ہی فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، اس کا بھی ایک سبب نزول ہے. مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. تو جب وہ آیتیں آئیں گی ہمارے سامنے تب تو یہ سبب نزول سے متعلق بات رہی.